أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں پہ جو جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت پر اور اپنی ایمان کی خاص حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 53 سے 58 تک ہے، سورۃ الاحزاب 22 پارہ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ سورۃ الاحزاب میں شروع میں ہم نے غزوہ احزاب کے حوالے سے پڑھا، اس کے واقعات پڑھے، اس کے بعد جو غزوہ بنو قریظہ تھا، اور اس کے بعد وہ جو نانفقہ کے بارے میں ازواج مطہرات کے جو تھوڑا سا مطالبہ تھا اس کے بارے میں آیات تھی، اور ازواج مطہرات نے رسول اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چنا اور دنیا کو ترک کر دیا۔ ترک کیا کر دیا؟ وہ جو ایک ڈیمانڈ تھی، انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، رسول اللہ کا ساتھ چاہیے تھا اور اسلام کے مشن کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی جو مخاطب ہیں وہ ازواج مطہرات ہی ہیں۔ رسول اللہ کے گھر کے بارے میں بات ہے، ان کے گھر داخل ہونے کے آداب کے بارے میں بات ہے، لیکن یہ ساری امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کا کانسیپٹ دیا ہے، اس میں بہترین جو معاشرے کے قوانین ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں ان آیات میں۔ یہ معاشرتی آداب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہوں پر معاشرتی یہ جو قوانین ہیں وہ بتائے ہیں۔ معاشرے کو لفٹ اپ کرنے کے لیے، اس کو ایک سویلائز معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو بہت سے احکامات ہیں وہ قرآن میں ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ آپ قرآن کے سٹارٹ سے دیکھ لیں، ہمیں شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ لین دین کیسا ہو سورہ بقرہ میں، اور سود نہیں لینا، یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ کی وہ جو آیت نمبر 83 ہے اس میں گفتگو کا جو ادب ہے وہ سکھایا گیا کہ معاشرے میں چلتے پھرتے گفتگو تو ہر تیسرے شخص سے کی جاتی ہے، تو اس میں ادب۔ پھر غصے میں قابو رکھنے کے بارے میں آیات ہیں، یہ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران میں۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے سورہ قصص میں۔ تکبر نہ کرو سورہ نحل میں 23 آیت ہے، اور سورۃ النور میں ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو 22 آیت میں سورۃ النور کے۔ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنی آوازیں نیچی رکھو، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، 19 آیت تھی سورۃ اللقمان کی۔ پھر دوسروں کو مذاق اڑانے کی جو ممانعت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں۔ 12 میں غیبت نہ کرنا، گمان نہ کرنا، غیبت کیا کرنا؟ گمان، بدگمانی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ پھر یہ جو معاشرے میں جو رشتہ داریاں ہیں، والدین کی خدمت کے بارے میں سورۃ الاسراء میں بھی تھا 23 آیت میں۔ ابھی ہم نے والدین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں بھی پڑھا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے علاوہ جو معاشرے کے دوسرے احکامات ہیں، سورہ بقرہ میں بھی آئے سود کے بارے میں، پھر سورہ مائدہ میں بھی آیا رشوت نہ لو، آیت نمبر 42 میں آیا۔ سورہ بقرہ میں 278 آیت میں تھا سود نہ کھانے کے بارے میں۔ سورہ رعد میں وعدہ نہ توڑنے کا حکم ہے 20 آیت میں۔ پھر دوسروں پر اعتماد کرنا، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 سے ایک سبق نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں انصاف کے لیے کھڑے ہونا، اس کے بارے میں الگ الگ احکامات ہیں۔ انصاف قائم کرنا سورہ صاد میں ہے آیت نمبر 26، اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں۔ تو یہ سارے قوانین یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، جائیدادوں پہ ان کے قبضہ نہ کرو سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں۔ یتیموں کی حفاظت کرو، یعنی یتیموں کی بحیثیت یتیم ان کی حفاظت کرنی ہے سورۃ النساء 127 آیت میں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 10 میں ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ حجرات میں جیسے میں نے کہا کہ وہ تو 12 آیت میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، بدگمانی سے بچو، تو یہ سب بھی، یہ سارے معاشرے کو بلڈ اپ کرنے کے اصول ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں،
یہ جو سورہ بقرہ کی آیت، اس میں سمر کورس میں بھی ایک ڈیٹیل لیکچر تھا کہ جب احسان کرنا ہے تو وہ صدقہ کیسا ہو. احسان کرنا ہے تو جتانا نہیں ہے، اس کے پیچھے اذیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. وہ 262 آیت تھی سورۃ البقرہ کی. مہمان نوازی، مہمانوں کو عزت دو، سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے 27 دیکھیں، وہ بھی اسی پر ہے. تو ہر چیز کو آرگنائز وے میں اسلامی معاشرہ دکھنے میں پتہ چلے اور محسوس ہو کہ یہ یہاں پہ مومن رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں. جنگ کے دوران کیا کرنا ہے، صلح کیسے ہو، احسان کیسے ہو، سب کچھ بتا دیا گیا اس میں قرآن میں. اور جو سورہ مومنون، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل لیکچر ابھی سمر کورس میں ہوا. اس میں بھی جو انفرادی جو اصلاح ہے وہ بھی مقصود ہے. یہ جو ایک مومن کو، جو پہلی 11 آیات ہیں کہ ایک مومن کیسا ہو، مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ یہ معاشرے کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فروج کی حفاظت. جب ایک انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو وہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائے گا. نماز پڑھنے سے وہ اپنی تو طہارت کا انتظام کرے گا، لیکن بے حیائی بری باتوں سے جب خود رکے گا تو باقی لوگوں تک وہ جو امپیکٹ جاتا ہے کسی ایک انسان کی بے حیائی کا، وہ اس سے بچ جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں منافقت سے بچنے کا حکم ہے 14 سے 16 آیت تک. پھر رشتے داروں کے بارے میں، ان سے احسان کے بارے میں قرآن میں حکم ہے. بخل سے بچنے کا حکم ہے سورۃ النساء 37 آیت میں. حسد نہ کرنے کا حکم ہے سورۃ النساء 54 آیت میں. اور بہت سے ایسے ہمیں ملتے ہیں احکامات جو معاشرے کی تشکیل کے بارے میں. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، سورہ مائدہ ہے. وہ ایک آیت میں ہے نا کہ جو مومن ہے، وہ مومنین جو ہیں وہ مومنات کے اولیاء ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں، اور بدی کے کاموں میں نہیں ہوتے. تو بتا دیا گیا کہ کن کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور کن کاموں میں ایک دوسرے کو روکنا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہ ظلم ہونے دے. تو سارے احکامات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے. بہت زیادہ اور بھی ہیں، سارا ایک ڈیٹا میرے پاس ہے، لیکن وہ سارا اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آئیں گے. کہ صحیح راستے پر رہو، سورۃ الانعام میں آتا ہے. جرائم کی سزا دینی چاہیے، اس کی سزا دے کر مثال قائم کرو، سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 38 میں. بہت سے ایسے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چگلی نہ کھاؤ، سورۃ الحمزہ جو ہے اس میں آتا ہے چگلی نہ کھاؤ. اور سورہ مائدہ میں جوئے کے بارے میں حکم ہے آیت نمبر 90 میں. ہیرا پھیری نہ کرو سورۃ الاحزاب میں، یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر 70 میں. تو یہ سارے کیا ہیں، احکامات ہیں جو ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج کا جو لیسن ہے نا، وہ اگر آپ اس کا کانٹیکس دیکھیں تو وہ ایک خاص واقعہ پہ وہ آیات نازل ہوئیں، لیکن اگر آپ جنرلی اسے دیکھیں تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں. ان کو آداب بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے گھروں میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کسی کو کسی سے اذیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، گھروں میں نبی کے، الا مگر، ان یؤذن، ان یہ کہ یؤذن اجازت دی جائے. یہ پیسو فریز ہے، یؤذن، یأذن نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ کو کہا جاتا کہ وہ اجازت دیں. یؤذن اجازت دی جائے، کوئی بھی اجازت دے، جب تک اجازت نہ دی جائے اندر داخل نہیں ہونا. امہات المومنین کے بارے میں بھی بات ہے نا کہ وہ چاہے اجازت دیں چاہے رسول اللہ اجازت دیں، اجازت دی جائے تو پھر داخل ہو. لکم تمہیں، الا طعام طرف کھانے کے، غیر ناظرین، نہ غیر نہ، ناظرین انتظار کرنے والے ہو، اناہو اس کی تیاری کا، یعنی کھانے کی تیاری کا. ولیکن اور لیکن، اذا جب، دعیتم بلائے جاؤ تم، فدخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا پھر جب، طعمتم کھانا کھا لو تم، فانتشروا تم منتشر ہو جاؤ. ولا اور نہ، مستأنسین دل لگانے والے، لی حدیث باتوں کے لیے. اب
یہ وہ احکامات ہیں جو خاص طور پہ، یہ بھی میں نے آیت کمپلیٹ نہیں کی، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ابھی، لیکن ادھر تک الیبوریٹ کر دوں پھر آگے انشاءاللہ کرتی ہوں۔ خاص طور پہ رسول اللہ کے گھروں کی بات کی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے ایک سے زائد گھر تھے، 9 گھر تھے، 9 ازواج تھیں تو 9 گھر تھے۔ اور بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، لیکن ازواج کے گھر تھے وہ مالک تھیں، کیونکہ آگے بیوت ہننا بھی آئے گا کہ ان کے گھروں کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شروع میں اس پارے کے ہم نے آیت پڑھی تھی 34 جو آیت تھی سورۃ الاحزاب کی، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو اس کو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں۔ ازواج مطہرات کے گھروں کی بات تھی نا، مؤنث کا صیغہ ہے کنہ، مذکر کا ہوتا ہے تو کم ہوتا بیوتی کم، لیکن یہ فی بیوتی کنہ تھا، تمہارے گھروں میں۔ تو یہاں پر بھی آگے یہ ہنہ کی جو صیغہ ہے وہ استعمال ہوگا، تو یہ ازواج کے گھروں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آگے وہ حکم آ رہا ہے جو ان کے ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ ویسے ایک حسن معاشرت کے اصول بتائے گئے ہیں اس آیت میں، ٹھیک ہے، کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل اس طرح پاتا ہے کہ اگر آپ ان قوانین کی پاسداری کریں، لیکن یہ ایمان کے ساتھ بھی مختص ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں، یہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کا نام نہیں، یہ معاشرتی تعلق داری سے بھی ریلیٹڈ ہے، یہ معاشرے میں معاملات کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ ایمان اس کا بھی نام ہے کہ آپ معاشرتی لحاظ سے کتنے سویلائزڈ ہیں، آپ کتنے آرگنائزڈ ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں دینے والے۔ اور ان اذیتوں سے دوسرے مومنوں کو بچانے کے لیے یہ اصول نافذ کیے گئے کہ جب، اور یہ کیوں نافذ کیے گئے، یہ کیا واقعہ تھا، وہ انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں نبی کے۔ اب گھروں میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط عائد کر دیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہیں ہونا مگر یہ کہ اجازت دی جائے۔ سب سے پہلے تو اجازت ملے گی تو جانا ہے۔ اور پھر یہ تو ایک پہلا اصول ہے، یہ ہم نے سورۃ النور میں بھی پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ اجازت کھانے کی طرف، یعنی کہ جب کھانے پہ بلایا جائے تبھی جائے۔ کوئی بھی ہم میں سے، یہ نارمل جنرل اصول بھی سب مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جب دعوت پر مدعو کیا جائے تبھی آپ جائیں۔ کھانے کے وقت پہ بغیر بلائے، غیر ناظرین، نہ انتظار کرنے والے ہو اس کی تیاری کا۔ اناہ کیا ہوتا ہے؟ اناہ کسی چیز کی غایت یا وقت، تیاری کا وقت۔ قرآن میں آتا ہے نا، وہ حمیم آنیہ، یعنی کہ یہ ابلتے ہوئے پانی کو آنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پکتا ہوا پانی، کھولتا پانی، یہ پکنے کے لیے، کھانے کے پکنے کی سینس میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اناہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تیاری، نہ انتظار کرنے والے ہو اس کی تیاری کا، کھانے کی تیاری کا، یعنی کہ اس کے پکنے کا۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم آ کے بیٹھ جاؤ ایگزیکٹ کھانے کے ٹائم پہ، کھانے کی تیاری کا انتظار کرو کہ اب کھانا پکے گا، ہمارے آگے پیش کیا جائے گا۔ یہ جنرل بھی یہی اصول ہے ہر مسلمان کے لیے کہ کبھی بالکل دیکھ کر کھانے کے ٹائم پہ، اس ٹائم وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ اس گھر میں نہ جائیں۔ بہت اذیت کا سبب ہوتا ہے وہ کھانا پھر مہمان کو پیش کریں یا وہ خود کھائیں۔ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی اذیت کا سبب ہے، وہ کھانا چھوڑ کے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو ہینڈل کریں گے، اور وہ بھی اذیت کا سبب ہوگا کھانے والے کے لیے۔ جب انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا لے، بھوک لگی ہے، تو اسے کتنا برا لگتا ہے کوئی آ جائے اور اسے اپنا کھانا جو ہے اسے چھوڑنا پڑے۔ تو ہر ایک کے لیے جو آپ کے لیے اذیت ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیے ہیں، باقاعدہ کہہ کر اصول دے دیے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہارا خدا مچھر مکھی کی مثال دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ یہ ان سب مثالوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اصول بھی مومن کو دیے جا رہے ہیں تاکہ ایک زبردست قسم کا معاشرہ بلڈ اپ ہو کہ نہ تم داخل ہو گھروں میں بغیر اجازت کے، اور کھانے کی طرف اجازت کے، کھانے کی طرف انتظار کرنے والے نہ ہو۔ نہ ایسے وقت پہ جاؤ کہ کھانا اس وقت ان کے کھانے کا ٹائم ہو، ہاں کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر تو جائیں، لیکن تب بھی جو دعوت کا ٹائم ہے تبھی جائیں، اور کھانا کھا کے لوٹ آئیں، باتوں میں نہ لگے رہیں، ابھی اس کی بھی بات آئے گی۔
تو انتظار کرنے والے نہ ہوں. دیکھیں رسول اللہ کے جو گھر تھے وہ کوئی بڑے بڑے ولاس تھوڑی تھے، وہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. ہر زوج کو، ہر زوجہ کو ان کی پرائیویسی دی گئی تھی. ایک گھر میں ساری ازواج نہیں رہتی تھیں، سب کے الگ الگ حجرے تھے. تو وہ تھوڑی سی اس میں جگہ ہوتی تھی. اور پردے کے احکامات جب تک نہیں آئے تھے، سورۃ النور میں آئے، سورۃ الاحزاب میں آئے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پردہ نہیں ہے، پردے کے احکامات نہیں ہیں. اب اگر ایک چھوٹا سا، کہ کچھ روایات کے مطابق تو ایک چار پہیہ آ سکتی تھی، اتنے چھوٹے گھر ہوتے تھے. تو اس میں اگر 5-6 لوگ آ گئے ہیں، 10 لوگ آ گئے ہیں، وہیں پہ زوجہ مطہرہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی ہے، اور وہ کھانا بھی پکا رہی ہیں، مطلب وہ کیا سما ہوگا؟ تو یہ ایک اذیت کا سبب ہے نا. اگر دعوت دی گئی ہے اور کھانا نہیں تیار، تو انتظار کرنے والے نہ بنیں، باہر ہی ویٹ کریں. آنا ہی تب چاہیے جب کھانے کا وقت ہو، جو ٹائم آپ کو بتایا گیا. یہ جنرل بھی یہی اصول ہے، کہ دعوت کا اصول ہے کہ آپ جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ جائیں، اسے بہت دیر پہلے نہ آئیں. گھر والوں نے کھانے کی تیاری کرنی ہے، 100 کام کرنے ہیں، وہ آپ کو اٹینڈ کریں گے یا وہ اپنا کچن دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے. اس طرح لیٹ جانا، بہت تاخیر سے جانا، وہ بھی بہت برا ہے. کیونکہ باقی سب لوگ پہنچ جاتے ہیں، کھانا پک رہا ہے، اسے گرم کرنا پڑے گا. کوئی کھانا ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک بار ٹھنڈا ہو جائے، جیسے چائنیز ہے، تو وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ دوبارہ گرم کریں گے، وہ اس کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. تو بہت سی قباحتوں سے بچنے کے لیے وقت کی پابندی کا جو اصول ہے دعوتوں پر، وہ ادھر بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کھانا کا وقت جو آپ کو بتایا ہوسٹ نے، میزبان نے، اس پہ جائیں. نہ اسے پہلے، نہ اس کے بہت دیر بعد، کہ اسے اذیت ہو اور باقی مہمانوں کو بھی اذیت ہو، کہ سب پہنچ گئے اور ایک کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ گھنٹہ گھنٹہ لیٹ ہو رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ولیکن، اور لیکن، جب بلائے جاؤ تم فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. بغیر بلائے بالکل نہ جاؤ. عربی میں ضعیف کہتے ہیں مہمان کو جو کھانے پہ بلایا گیا، اور ضیفن کہتے ہیں جو بن بلایا مہمان ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، کہ لفظ سے ہی ناپسندیدگی کا اظہار ہو جائے کہ یہ جو ہے نا، یہ انوانٹڈ قسم کا انسان ہے، ضعیفن. ٹھیک ہے. تو جب بلائے جاؤ تم، تو داخل ہو جاؤ. پھر یہ نہیں کہ جب بلایا جائے تب تو ضرور جاؤ، کیونکہ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے نا. وہ ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، کہ سلام لے تو جواب دو، چھینک اگر لے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، مر جائے تو جنازہ پڑھو، دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. تو اس میں یہ ہے کہ دعوت دے تو قبول کرو. تو اگر دعوت دی ہے تو پھر داخل ہو جاؤ کھانا کھانے کے لیے. فادخلوا فاذا طعمتم، پھر جب کھانا کھا لو تم، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، بیٹھے نہ رہو. اب جیسے کہ میں نے آپ کو وہ تھوڑا سا نقشہ بتایا کہ گھر ایسے ہوتے تھے، رسول اللہ کے جو بیوت تھے، گھر تھے، وہ ایسے تھے. تو پھر اس میں کتنی دیر بیٹھا رہے گا کوئی؟ اور وہ جو ازواج مطہرات جن کے گھر تھے، ان کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، رسول اللہ کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے. اور جس کانٹیکس میں یہ آیات اتنی ہیں، وہ واقعہ بھی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا وہ خاص واقعہ تھا جس پر یہ آیات اتری. اور پھر پردے کا حکم بھی آ گیا. حجاب کی بھی بات اسی آیت میں ہے، آیت حجاب بھی ہے یہ. تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اور نہ دل لگانے والے باتوں کے لیے، یعنی کہ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں بیٹھے نہ رہو. انا، بے شک، ذالکم، یہ، کانا ہے، یؤذی، ایذا دیتا، یہ ہے ایذا دیتا، یؤذی النبی، ایذا دیتا نبی کو. فیستحیی، تو وہ شرماتے ہیں، منکم، تم سے. واللہ، اور اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، من الحق، حق سے. وَإِذَا، اور جب، سألتموہن، سوال کرو تم ان سے. سألہ ہوتا ہے سوال، تمو، تو، تم کرو، ہننا، ان سے. یہ ہننا مؤنث کا صیغہ ہے، ہم نہیں کہا گیا. کن سے سوال کرنے کی بات کی گئی ہے؟ ازواج مطہرات سے. یہ مؤنث کا صیغہ ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور جب سوال کرو تم ان سے، متاعن، کسی چیز کا، فاسألوہن، تو سوال کرو ان سے. ہننا پھر ازواج مطہرات کی طرف اشارہ ہے، ان سے. من ورائی حجاب، پیچھے سے. ورا ہوتا ہے پیچھے، من سے، پیچھے سے، حجاب، پردے کے. ذالکم، یہ بات، اطہرو، زیادہ طہارا کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، پاکیزگی. اطہرو، زیادہ پاکیزہ ہے. لقلوبکم،
تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، پھر مونس کا صیغہ، یعنی ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ وہ شرماتے ہیں تم سے، لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے کہ جس پر رسول اللہ کہتے ہوئے شرمائے کہ آپ کو اب محفل برخاست کر دینی چاہیے اور چلے جانا چاہیے؟ ہم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں ہی ان کے نکاح کی پوری ڈیٹیلز پڑھی تھی کہ زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی، رسول اللہ کی پھوپھی ذات تھیں، پھر رسول اللہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر ہی ان کا نکاح کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ کوئی حق مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی خطبہ نہیں، اور رسول اللہ ان کے گھر چلے گئے تھے اور ایک چھوٹی سی ولیمے کی دعوت کی گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو کھانا تھا وہ کھا کے جو صحابہ تھے وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ پھر ازواج مطہرات کے گھروں میں چلے گئے کہ میں اچھا وہاں سے حال احوال پوچھا ہوں۔ اور جب واپس آئے کافی رات ہو چکی تھی، لیکن تب بھی کچھ چلے گئے تھے لیکن دو چار تب بھی وہیں موجود تھے، اور رسول اللہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے اور وہاں بیٹھے رہے، ایون کہ آدھی رات کہا جاتا ہے کہ گزر گئی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں پیغام دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، آپ تشریف لے جائیں زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور پھر وہ گئے۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی دقت کا سامنا ہوا، اذیت کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی، اور اسی آیت میں حجاب کا ذکر بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں بتانے آئے تھے اور وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، اور یہ آیت اسی دوران نازل ہو گئی۔ رسول اللہ کا ایک قدم گھر کے اندر تھا اور ایک باہر تھا کہ رسول اللہ نے وہاں پردہ تان لیا، رسول اللہ نے پردہ تان لیا کہ حضرت انس نہیں آ سکتے کیونکہ حجاب کا حکم آ گیا تھا۔ یہ واقعہ ہے جس پر یہ آیت اتری کہ یہ ایذا دیتا ہے نبی کو، جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہم اپنی دعوتوں کو پوری طرح آپ انالائز کریں، ہم لوگ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوسٹ کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ساتھ والے مہمان ہیں ان کے لیے بھی اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ کھانا لینے کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے رہ گئے ہیں، کسی اور کی باری نہیں آنے دے رہے، موو کر جائیں، بیٹھ کے سوچ لیں، بعد میں دوبارہ لینے آ جائیں۔ لیکن جب آپ ایک دعوت میں ہیں تو آپ کو فوراً کھانے کے پاس سے موو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسرے مہمانوں کو کسی تکلیف سے بچانا چاہیے۔ پھر ہوسٹ سے کسی طرح کی فرمائش کرنا، میں یہ نہیں کھاتی، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا، اس میں نمک کم، اس میں چینی زیادہ، اس میں بہت ہی خلاف اخلاق کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو شکریہ تو کہنا دور کی بات، بیٹھے بیٹھے نقص نکال دیتے ہیں دعوتوں پر آئے ہوئے۔ تو انتہائی غیر اخلاقی قسم کی حرکت ہے، بہت ہی جاہلانہ قسم کی حرکت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جاہلی دور میں ایسے تھا کہ جب جی چاہے منہ اٹھائے، یہ عربوں میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، وہ نہیں خیال کرتے تھے کسی کے کھانے کا ٹائم ہے، کسی کا کس طرح کا یہ وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، ان کے ایمان کو مینشن کر کے خطاب کیا کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور وہ ان سب چیزوں سے بچیں، اجازت لے کے جائیں، کھانے کے ٹائم پہ مت جائیں، کھانے کے دعوت سے پہلے نہ جائیں، دعوت سے بہت تاخیر سے نہ جائیں، اور جب بلائے جائیں تو ضرور جائیں، لیکن کھانا کھاتے ہی منتشر ہو جائیں، لمبی لمبی باتوں میں نہ لگے رہیں۔ جو ہوسٹ ہے اس نے وائنڈ اپ کرنی ہے چیزیں، اس نے گھر سمیٹنا ہے، تھکے ہوئے ہیں ویسے ہی، اور جو دعوت کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مل بیٹھیں، سب ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات چیت کریں، یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ آپ 1.5 کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے، کسی ایک انسان کو لے کے بیٹھ گئے، بالکل نامناسب بات ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے بات ہی نہیں کی پوری دعوت میں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ چپ شا کا روزہ رکھ کے آئے ہیں، تو یہ بھی خلاف اخلاق بات ہے کہ آپ بالکل کسی کے گھر ایسے آئے جیسے آپ نے اس پہ احسان کیا ہے، اس نے آپ کے لیے اتنی مشقت اٹھائی، لیکن آپ کے جیسرز ایسے ہیں جیسے کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، اس کے گھر آ کے، اس کے اتنے پسینے نکلوا کے، اس کی محنتیں کروا کے۔ ساری یہ سب چیزیں ایک مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتی، تو ہمیں ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ کھانا بھی ضائع بالکل نہ ہونے دیں، بچوں کو خود ڈال کے دیں۔ بچوں کا میں تو لیفٹ اوور سب اپنے بچوں کے خود کھا لیتی ہوں شادیوں پہ بھی،
اپنے لیے تھوڑا ڈالیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ چھوڑ دیتا ہے کھانا تو بعد میں اس کا فنش کریں. کھانا ضائع کرنے کی کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس. آپ دعوت میں ہیں، آپ شادیوں میں ہیں، آپ کسی کے گھر ڈنر پہ ہیں، لنچ پہ ہیں، لیکن آپ کھانا ضائع نہیں کر سکتے. وہ رزق ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے دعوتوں پر. یہ دعوتوں کے اصول ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. آپ کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہوں گی جو اس وقت میرے میں نہیں آئیں، تو ان سب چیزوں کا اذیت سے بچانا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے. اس میں آگے کیا کہا گیا؟ بے شک یہ ہے اذیت دیتا نبی کو. تو جو چیز بھی کسی مومن کو اذیت دیتی ہے اس سے بچایا گیا ہے. اذیت دینے والے کام نہیں کرنے، ایسے انداز سے نہیں کھانا، اتنی بری طرح نہیں کھانا کہ آپ کے چمچوں پلیٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا آپ کے منہ میں کھانا جا رہا ہے تو اس کی اتنی آواز آ رہی ہے کہ ساتھ بیٹھا کھانا کھا نہیں پا رہا. تو ان سب چیزوں سے دوسرے کو اذیت ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے شرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا حق سے. اور سوال کرو. اب یہ آ گیا پردے کا حکم. آیت حجاب 53 آیت کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال کرو تم ان سے، ازواج مطہرات سے، کسی چیز کا تو پردے کے پیچھے سے کرو. اور کہتے ہیں اس آیت کے بعد تمام ازواج کے جو حجرے تھے اس پہ پردے لگا دیے گئے تھے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کو بارہا کہہ چکے تھے کہ آپ کے گھر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. دیکھیں منافقین بھی تو تھے نا. یہ مدنی صورت ہے، سورۃ الاحزاب. تو منافقین بھی ادھر تھے جن کی نیتیں خالص نہیں تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے تھے کہ آپ کے گھر رسول اللہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ کو ازواج مطہرات کو حجاب کا کہنا چاہیے. لیکن اب یہ دیکھیں اتنا اوپن مائنڈڈ انسان اور اتنی اوپن مائنڈڈ ہستی جس کے ہم فالوورز ہیں کہ وہ کیسے تھے کہ جب تک حجاب کا حکم نہیں آیا انہوں نے اپنی ازواج کو یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو میں پھر پیش کروں گا. اور پھر جب یہ حکم آ گیا تو یہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ حضرت انس سے تو اسی وقت انہوں نے پردہ تان لیا، روایت میں آتا ہے. اور باقی جو ہے ازواج کے گھروں کے ان کے حجروں کے آگے بھی پھر پردے لگا دیے گئے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا بغیر اجازت. دیکھیے 10 سال کی عمر میں تو یہ ان کے پاس آئے تھے اور مدنی دور ٹوٹل 10 سال کا ہے. 20 ایئرس میں کے تقریباً جب وہ تھے تو رسول اللہ اس دنیا سے وفات پا گئے. تو کتنے ہوں گے؟ چھوٹے ٹین ایجر تھے نا، ینگ تھے بالکل. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بیٹے ٹھہر جا، تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو. تو پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کے لیے کیا ہو گیا؟ حکم آ گیا کہ انہوں نے اب حجاب کرنا ہے. حجاب کے پیچھے سے بات کرنی ہے، اس پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. یہاں پہ حجاب یہ اس گھر کے پردے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. حجاب ہوتا ہے کپڑا یا کسی چیز سے ایسی روک، ایسی رکاوٹ بنا دینا کہ یہ جو آر پار والی چیزیں ہیں نا، وہ پردے کے ادھر اور ادھر والی، وہ ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں. حجاب ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی اوٹ کو کہتے ہیں، ایسی رکاوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذالکم یہ بات اطہرو زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، یعنی کہ ازواج کے دلوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے صرف حکم نہیں نازل کیا، اس حکم کو نازل کرنے کی مصلحت بھی بتائی ہے. کیا مصلحت ہے؟ یہ دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تمہارے بھی کن کو کہا جا رہا ہے؟ مومنوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے. منافقین بھی چلے تھے اندر، لیکن اس دور کے جو صحابہ تھے آج کا کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لحاظ سے. تو اگر ان کو کہا گیا ہے یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے ہے اور یہ ازواج مطہرات کی دل کی پاکیزگی کے لیے ہے، آج کی کوئی عورت اس کے دل کی پاکیزگی، ازواج مطہرات کے دل کی پاکیزگی کو چھو بھی نہیں سکتی. اگر ان کو کہا گیا، مصلحت بتائی گئی یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، تو آج کی کوئی عورت، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دل پاکیزہ ہیں، ہماری نیتیں صاف ہیں، ہماری نظر صاف ہے، اس لیے پردہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. بالکل بے دلیل بات ہے، اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جب قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کر دی کہ اس میں دلوں کی پاکیزگی ہے تو اسی میں دلوں کی پاکیزگی ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے. ہماری جو مکس گیدرنگز ہیں، کو گیدرنگز ہیں، ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی، پارٹیشن نہیں ہوتی، تو بالکل خلاف اسلام بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پیش نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے کہ ہمارے دل پاکیزہ ہیں
اور ہماری، جیسے کہ میں نے پہلے بھی جب آیات آئی تھی تو یہی کہا تھا، جب ہم نے سورۃ النور کی آیات پڑھی، ابھی سمر کورس میں بھی یہی بات کی گئی کہ دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کو اتارا اور اس کی مصلحت بتائی ہے۔ جب بھی کسی چیز سے روکا گیا تو اس کی جگہ کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ جب سامنے آنے سے روکا گیا تو حجاب کرنا ہے، اور حجاب کیوں کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ ہم نے جب ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کا جو ٹاپک سارا پڑھا تھا، مختلف جو رسول اللہ کے نکاح ہیں اور انہیں عام مومن کی نسبت جو شرعی امتیازات دیے گئے ہیں رسول اللہ کو، وہ کیوں دیے گئے ہیں، اس کی بھی مصلحتیں تھیں، اس کی حکمتیں تھیں، اس کی وجوہات تھیں۔ وجہ کیا تھی کہ اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کی مصلحتیں بھی ہیں، حکمتیں ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کے مشن کی تکمیل، یہ اس میں مصلحت تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے مشن کی تکمیل میں آسانی کے لیے انہیں شرعی امتیازات دیے گئے، جن میں سے ایک امتیاز تھا کہ وہ ایک سے زیادہ یا چار سے زائد نکاح ایک وقت میں کر سکتے تھے۔ حکمت اس میں کیا تھی کہ یہ جو مشن ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی سیاسی، کوئی معاشرتی، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ ان کے ذریعے ازواج کے ذریعے دین کا کام لیا گیا۔ پھر رسول اللہ کے ذریعے بہت سی رسوم کو توڑنا تھا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ اپنے پاس نوٹس میں لکھیں کہ اس میں کیا مصلحتیں ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ پھر قبائل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا تھی۔ یہ ساری حکمتیں تھیں جو رسول اللہ کے نکاح کے پیچھے تھیں۔ اور فوائد پھر کیا حاصل ہوئے؟ بہت سے دینی، شرعی، معاشرتی، سیاسی فوائد اور مقاصد حاصل کیے گئے۔ تو ہر چیز کے پیچھے مصلحت ہے، اور یہاں پہ مصلحت بتائی گئی کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ دلوں کی، یہ دل کے بارے میں کیا ہم نے پڑھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ درست ہوگا تو سب درست، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو یہ دل کی پاکیزگی جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو اس پر ایک انصار کے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ دیور تو موت ہے نا، کہ بہت سی رشتہ داروں میں بھی نامحرم ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ایک حجاب ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ بھی ایسے قریبی تعلق نہ ہو، اگر وہ رہتے بھی ہیں بالکل ایسی جگہوں پہ گھر کے اندر ہی جیسے کہ محرم رشتہ رہتا ہے، لیکن جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے۔ دلوں کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ ان سے حجاب کیا جائے، آپ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، سر کور کر کے رکھیں، اور بہت زیادہ اپنی زینت کی آرائش وغیرہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ ایک بار صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، صحیح مسلم کی 5806 نمبر ہے اس حدیث کا، ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا خاوند موجود نہ ہو نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں، یعنی کہ اگر جانا کوئی بہت ضروری کام ہے تو پھر وہ بالکل اکیلا 1 to 1 میٹنگ نہ کرے، وہ کسی کو ساتھ لے کے جائے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر بہت لا محالہ، مطلب بہت ضروری ہے، کسی نامحرم سے کوئی میٹنگ ہے یا کوئی بات کرنی ہے رشتہ داروں میں کوئی ایسا، تو اپنے ساتھ کوئی محرم رشتہ ضرور رکھیں، اپنا بیٹا ساتھ لے جائیں، یا کوئی محرم رشتہ، یا کوئی خواتین ہوں ساتھ ایک دو، یا جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ایک معروف طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا، وہ بھی اگر ضروری ہے تو ٹھیک ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، کیا ہے تمہارے لیے، یعنی کہ مناسب ہے تمہارے لیے، اور نہیں ہے بریکٹ میں لکھ لیں مناسب، اور نہیں ہے مناسب تمہارے لیے ان کے تم ایذا دو، تکلیف دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، ولا، اور نہ، ان یہ کہ تنکحو، تم نکاح کرو، ازواجہ، اس کی بیویوں سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ، بعد اس کے، ابدا، کبھی بھی، بے شک ذالکم، یہ، کانا ہے، عند اللہ،
نزدیک اللہ کے عظیمہ بہت بڑی. یہ بات، یہ کہ بات بریکٹ میں بات لکھ لیں، یہ بات ہے نزدیک اللہ کے بہت بڑی. اب یہ ساری بات کر کے کہ حجاب کے پیچھے سے بات کرو اور بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کھانے کے وقت پہ نہ جاؤ، جب اجازت دی جائے کھانے کے لیے تو پھر فوراً اسی ٹائم پہ جاؤ اور اس کے بعد منتشر ہو، یہ ساری باتیں حجاب کے پیچھے سے بات کرو، یہ کس لیے ہیں؟ کہ رسول اللہ کو تمہارے کسی بھی فعل سے اذیت نہ ہو. تو آج کی تاریخ میں عام مومن کو دوسرے مومن کو اذیت سے بچانے کے لیے یہ سارے رولز فالو کرنے ہوں گے، کیونکہ اذیت جو ہے نا وہ مومن کو مومن سے نہیں پہنچنی چاہیے. رسول اللہ کو ان سب چیزوں سے کیسے اذیت ہوتی تھی؟ دیکھیں، یہ اجازت کے بغیر جانا کیا یہ اذیت کا سبب نہیں ہے؟ آپ ان سب چیزوں کو جو ہم نے پڑھ لی ہیں نا ساری، ان سب چیزوں کو نا خود پر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ جب کوئی اجازت کے بغیر آتا ہے، کھانے کے ٹائم پہ آتا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ سب چیزیں، یہ ساری اذیت ہیں. اس کے علاوہ آج کے دور میں جو بھی چیز رسول اللہ کو اذیت دیتی ہے وہ مومن کو نہیں کرنی. یہ تو ایک خاص کانٹیکس میں بات ہے نا، لیکن جنرلی بھی جو بھی باتیں اذیت کا سبب ہیں وہ نہیں کرنی. رسول اللہ کو اذیت کیا چیز دیتی ہے؟ کیا چیز دے سکتی تھی؟ دیکھیں، ایک تو مکی دور تو بھرا ہوا ہے نا کہ رسول اللہ کو کس طرح کی اذیتیں دی گئیں، انہیں ساحر اور جادوگر اور کاذب، نعوذ باللہ، جھوٹا، اور یہ سب کچھ انہیں کہا گیا. ساحر بھی، جادوگر بھی، جھوٹا بھی، جھگڑے کراتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کچھ کہا گیا. اس کے علاوہ وہ جو جسمانی اذیتیں تھی، کوئی اوج اوپر رکھ رہا ہے، کوئی گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. جو ام جمیل تھی، وہ ابو لہب کی بیوی، وہ جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں دروازے پہ رکھ رہی ہیں، اور رسول اللہ کہتے تھے کتنی اچھی ہمسائیگی ہے. کہ یہ کیسی ہمسائیگی؟ ہمسائے کا بڑا حق ہے. اس میں ایمان نہیں جس کا ہمسایہ اس سے ناخوش ہے، اس سے تنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ کو اذیت دینے والی تھیں. آج کی تاریخ میں کیا اذیت، آج کا مومن کیسے رسول اللہ کو اذیت دے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے کوئی دوسری بات مانے گا، کوئی دوسرا طریقہ اپنا لے گا، کسی دوسرے فلسفے طریقے کو رسول اللہ کے طریقے پر فوقیت دے گا، تو وہ رسول اللہ کو اذیت دے گا. دین کا مذاق اڑانا رسول اللہ کے لیے کوئی ایک تو ہے، بالکل ظاہر ایک چیز ہے کہ یہ تو اذیت کی بات ہے. آپ کسی کو برا بلا کہیں گے، وہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے کوئی نازیبا لفظ کہا تو وہ تو اذیت کا باعث ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم مسلمان بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بھی اذیت کا سبب ہے، وہ یہ سب چیزیں ہیں. رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، رسول اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، جن باتوں سے روکا ہے ان کو کرنا. بے حیائی، حیا کرنے کو کہا، آپ بے حیائی کے کام کریں. رسول اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا، اب ہم نماز کو چھوڑ دیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اذیت دینے والی چیز ہے. تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہیں تمہارے لیے مناسب تمہارے لیے کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو. اور نہ یہ، اب یہ رسول اللہ کو ایذا دینے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کیا بات کی گئی ہے کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے. اب یہاں پر ایک حرمت نازل ہو گئی ہے کہ دیکھیں، بہت سی حرمتیں ہیں نکاح کے متعلق کہ ان چیزوں کے باعث نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ نسب کے رشتوں میں آپ کے سگے بہن بھائی، پیرنٹس، نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سگے چچا، سگے ماموں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. خالو اور پھوپھا یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ سگی بہن کا جو آتا ہے نا سلسلہ، اسی طرح ان کا بھی آتا ہے کہ دو بہنیں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو اسی طرح خالہ اور بھانجی یا پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ہاں، طلاق کے بعد ہو سکتی ہے. وقتی طور پہ یہ محرم ہے، لیکن مکمل طور پہ آپ کہہ لیں کہ یہ محرم رشتہ نہیں ہے. تو یہ حرمتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ کس وقت پہ کوئی نکاح میں نہیں آ سکتا، کس وقت میں کوئی نکاح میں آ سکتا ہے، اور کسی کے نکاح میں آ ہی نہیں سکتا. جیسے کہ چچا تایا اور ماموں، اور دادا نانا، باپ، سگا باپ، ستیلا باپ، یا سگی ماں، ستیلی ماں، یہ سب جو ہیں. اور ان سب مردوں کی جگہ اگر عورتوں کو ریپلیس کر لیں اور لڑکی کی جگہ لڑکے کو ریپلیس کر لیں تو تب بھی ایسے ہی ہوگا کہ لڑکی کی پھوپھی سے اور پھوپھی سے اور خالہ سے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حرمت ہے. اس کے علاوہ
رضاعت سے رشتے جو قائم ہوتے ہیں ان میں بھی ویسی ہی حرمت ہے۔ اس کے علاوہ لعان، اگر کسی نے لعان وہ قسم اٹھا لی ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے اس نے یہ ٹھیک نہیں ہے اور انوالو ہے کسی اور میں، اور پانچویں دفعہ 4 دفعہ قسم اٹھا کے یہ کہا اور پانچویں دفعہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، تو وہ لعان، اس میں طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی آپس میں نکاح پھر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ سسرالی رشتوں میں جیسے کہ سگی بہو جو ہے، بیٹا ہے نہیں ہے، دنیا سے چلا بھی گیا لیکن اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہو کے لیے سسر ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکے کے لیے ساس ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ ساس کے لیے داماد ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ سسرالی رشتوں میں بھی کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نسب میں، سسرال میں، لعان میں، رضاعت میں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رضاعت کے بارے میں ایک وہ مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ فرماتی ہیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہی ہوتے ہیں۔ ابو قیس کے بھائی وہ فرماتی ہیں کہ ابو قیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دوں گی۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنے چچا کو آنے کی اجازت کیوں نہ دی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، ابو قیس کا بھائی میرا چچا کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ یعنی کہ جو رشتے نسب سے ان میں حرمت ہوتی ہے نا، وہ محرم ہوتے ہیں، اسی طرح وہ رضاعت سے بھی محرم ہی ہوتے ہیں۔ رضائی بھائی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا، رضائی چچا، رضائی ماموں، وہ سب بھی رضاعت سے ان رشتوں میں بھی ویسی ہی حرمت ہے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور حرمت کی بات ہے، اور وہ حرمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ ہونا۔ اگر رسول اللہ کی زوجہ کوئی ہے تو وہ امہات المومنین ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، تو ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو منہ بولی ماں باپ کا وہ ویسا جو ہے حکم نہیں ہے جیسے سگے ماں باپ کا ہے، لیکن یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ چاہے سگی مائیں نہیں ہیں مگر ان کے لیے حکم اور حرمت بالکل ویسی ہے جیسے سگی ماں کی ہوتی ہے، کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کو مناسب نہیں تمہارے لیے کہ تم اجازہ دو، اور یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے بعد اس کے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ کی ازواج میں ہر ایج کی خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل ینگ بھی تھیں، حضرت سودا بہت ایجڈ بھی تھیں، سلمہ بھی وہ بہت ایجڈ تو نہیں تھی، ینگ تھی وہ بھی، لیکن پھر بھی بال بچے دار تھیں، حضرت عائشہ سے بڑی تھیں۔ تو ہر ایج گروپ کی خاتون تھی رسول اللہ کی ازواج میں، تو کبھی بھی کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا۔ ان ذالکم، بے شک یہ بات ہے اللہ کے نزدیک عظیمہ، بہت بڑی۔ عظمہ جو ہوتا ہے نا، ادامہ ہڈی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آئین زوئے میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تو ہڈی بھی سب سے زیادہ مضبوط حصہ ہوتی ہے جسم کا۔ یہ سب سے بڑی جو بون ہے وہ بھی باڈی پارٹ ہے، وہ بھی تھائی بون ہے، ٹھیک ہے، بونز میں تھائی بون سب سے بڑی ہے، اور آرگنز میں بھی یہ سب سے بڑی ہے، تو کوئی آرگن بھی اتنا بڑا نہیں، تو یہ بہت بڑی، بہت ٹھوس چیز ہے، تو عظیم سے ہی نکلا ہے، عظیم۔ اللہ کے ہاں یہ بات بہت مضبوط ہے، بہت عظیم ہے، یہ بات کبھی نہیں بھولنی، یہ سارے احکامات کبھی نہیں بھولنے، کہ رسول اللہ کو اذیت نہیں دینی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہو، اور نہ ہی ازواج سے نکاح ممکن ہے۔ پھر 54 آیت میں ہے ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے، شیئا کوئی چیز، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، بکل شیء علیما تو بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے باطن بھی ظاہر جیسا ہے، وہ باطن کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے ظاہر کو۔ تو کوئی چیز، کوئی مرد، کوئی عورت چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ احکامات بتا کے اللہ تعالیٰ نے
آگے فرما دیا کہ تم پردہ کرتے ہو، پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہو نہیں کرتے، دلوں کی پاکیزگی حاصل کرتے ہو نہیں کرتے. پردہ تو سامنے کی چیز ہے، دلوں کی پاکیزگی تو اندر کا معاملہ ہے نا. تو کیا صرف ظاہر تک ہی رکھا اس چیز کو یا اندر تک بھی اتارا اس حکم کو؟ کیا کیا، کتنا کیا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا. پھر آیت نمبر 55 میں ہے لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیہن، ان پر یعنی ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں. اپنے باپوں میں ہے نا کہ سامنے آنے کو بریکٹ میں خود لکھ لیں، اپنے باپوں میں. اب آیت حجاب آ گئی، حجاب کرنا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. کوئی بھی مومن جائے تو پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات میں بات کرنی ہے. اور عام عورت کے لیے بھی، عام مسلمان عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کی جائے. اب کیا کوئی مومن بھی آئے تو ایسی ہی بات کی جائے گی؟ اس میں والد بھی ہوئے، والد بھی آتے ہیں، بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں. اب ان کے بارے میں الگ سے آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ ان کے سامنے آنے میں، ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں. ان سے پردہ نہ بھی کرو تو کوئی گناہ نہیں. نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر اپنے باپوں میں یعنی باپوں کے سامنے آنے میں. ولا، اور نہ ابنائہن، اپنے بیٹوں کے. ولا، اور نہ اخوانہن، اپنے بھائیوں کے. ولا، اور نہ ابناء اخوانہن، بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے. یعنی کہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں بھی، بھتیجوں کے سامنے آنے پر بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی روک نہیں. ولا، اور نہ ابناء اخواتہن، اور بیٹوں کے، اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے. یعنی کہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آنے پر، بھانجوں کے سامنے آنے پر بھی کوئی گناہ نہیں. ولا، اور نہ نسائہن، اپنی عورتوں کے. ولا، اور نہ ما ملکت، ان کے جو مالک ہے، ایمانہن، دائیں ہاتھ ان کے. اب یہ وہ سب لوگ ہیں جن کے سامنے پردے کا حکم نہیں ہے. بغیر پردے کے بھی عورت سامنے بھی آ سکتی ہے، بات بھی کر سکتی ہے، فریلی گھوم پھر سکتی ہے. تو اس میں یہ سارے آتے ہیں باپ بھی. اور اگر آپ انہیں ایکسچینج کر دیں، اگر مرد ہے تو اس کی ماں آئے گی، اس کی بیٹی آئے گی، اس کی بہن آئے گی، اس کی بھانجی آئے گی، اس کا بھانجی اور بھتیجی آئے گی. تو اسی طرح یہ آپ آلٹر کر سکتے ہیں اس کو. اور اگر خواتین ہیں تو یہ سب آئیں گے. اور اپنی عورتیں، اپنے ہی خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی وہ بغیر حجاب کے آ سکتی ہیں. جیسے کہ اپنے ہی خاندان کے کچھ غیر محرم، نامحرم مرد ہوتے ہیں تو ان سے حجاب یعنی ایک لمٹس میں آپ نے رہنا ہے. لیکن اب جیسے ماموں تو خون کا رشتہ ہے، پھپھا خون کا رشتہ نہیں ہے، تو پھپھا سے ایک حجاب ہے، خالو سے ایک حجاب ہے، ایک لمٹس ہیں. لیکن ممانی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ عورت ہے، اپنے خاندان کی ہے، تو کوئی بات نہیں. اب اس کے سامنے ایزیلی فریلی آ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں. اسی طرح پھوپھی ہے، ممانی پھوپھی اور خالہ تو ہیں آپ کی خون کا رشتہ. لیکن اس کے علاوہ جو ممانی ہے وہ خون کا رشتہ نہیں ہے، تائی، چچیاں، یہ خون کا رشتہ نہیں ہے. لیکن خاندان کی عورتیں ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں تو ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں، بات چیت فریلی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اپنے غلاموں کے سامنے آنے میں بھی، کیونکہ اپنے غلاموں سے بھی پردہ نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا پچھلے جو ہمارے لیکچرز گزرے ہیں، کہ وہ کبھی اپنا سر کی طرف سے کھینچتی تھی تو چادر سے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں کو ڈھکتی تھی تو سر کے پیچھے جاتی تھی چادر. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم آرام سے رہو، اس میں یہاں صرف تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام ہے، تو غلام کے ساتھ بھی اس درجے کا پردہ نہیں ہے. ہاں اگر غلام آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلام مکاتبت کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ جسے مکاتبت لکھنے پڑھنے سے ہے نا، کاتبہ، لکھت پڑھت کر سکتا ہے، اس نے لکھ رکھا ہے، آپ کے پاس لکھوا رکھا ہے کہ اگر میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تو میں اپنے آپ کو آزاد کروا لوں گا، میں اتنے پیسے آپ کو دے کر اپنا آپ چھڑوا لوں گا، تو ایسا غلام ایلیجبل ہے، کوئی ایسا انسان، تو پھر اسے پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم نے پہلے بھی جو آیات پڑھی تھی سورۃ النور میں بھی، تو ایک واقعہ تھا، ایک مخنث تھا مدینہ میں. تو وہ
عورتوں میں آتا جاتا تھا، صحابیات میں، ازواج مطہرات میں آتا جاتا تھا، لیکن اس کے بارے میں بات یہ پتہ چل گئی کہ یہ منافقین کو جا کے اور ایون کہ کچھ مسلمان مردوں کے پاس جا کے وہ کہتا تھا کہ اگر تم یہ علاقہ فتح کر لو تو اس عورت کے پاس اس کو ضرور حاصل کرنا، وہ بہت خوبصورت ہے. یعنی کہ عورت کے محاسن بیان کرتا تھا، ان کی خوبصورتی بیان کرتا تھا. تو رسول اللہ نے اس کا ازواج مطہرات کے گھروں میں آنا جانا بند کر دیا تھا، صحابیات کو اس سے پردے کا کہا تھا، اسے مدینہ سے باہر نکلوا دیا گیا تھا. تو ایسا بھی کوئی شخص جو کہ جس میں ایسی کوئی حرکت ہے، ایون کہ کسی عورت میں بھی اگر ایسی حرکت ہے تو تب بھی اس سے بھی تھوڑا پردے میں ہی رہنا چاہیے. یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو کہ جس میں ایسی کوئی عادت ہے، آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسپلین کرتی ہے عورت کے حسن کو، یا مردوں میں یا اپنے جاننے والوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تو ان کے سامنے بھی زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے اپنا آپ. یہ احتیاط کا تقاضا ہے. اور مخنث کے بارے میں بھی آ گیا کہ ٹرانسجینڈر ویسے بھی ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کچھ عورتوں کی طرف زیادہ، ان میں عورتوں والے زیادہ آپ کہہ لیں کہ کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں، تو انہیں عورتوں میں کنسیڈر کیا جائے گا. جن میں مردوں والے ہیں تو انہیں مرد کنسیڈر کیا جائے گا. جیسے آواز بھاری ہوتی ہے یا داڑھی مونچھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مرد کنسیڈر کیے جائیں گے، وہ مردوں کے احکامات کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال مخنث جو بھی ہیں، جو انٹرسیکس لوگ ہیں، تو ان سے پھر پردہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بالکل بے حجاب نہیں ان کے سامنے جانا چاہیے. پھر یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرتی رہو اللہ سے. تو پہلے دلوں کی پاکیزگی، اور اب کہا گیا ڈرتی رہو اللہ سے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ تقواہا، تقواہا، یعنی کہ تقوی یہاں ہے. تقواہا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نا 3 بار، تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے. یعنی کہ دل جو ہے نا وہ تقوی کا مرکز ہے. تو تقوی بہت زیادہ ضروری ہے. انسان جو تقوی اللہ کا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم انہیں بے انتہا رزق دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ تقوی بہت ضروری ہے، اسی سے راہ ملتی ہے، اسی سے ہدایت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا کہا ہے، وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرتی رہو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علی، ہے اوپر، کل شیء شہیدا، ہر چیز کے خوب گواہ. کہ اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر جگہ حاضر ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، صلات، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، علی النبی، نبی پر. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو، پھر ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، صلات یعنی کہ درود بھیجو، علیہ آپ پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیمہ خوب سلام بھیجنا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم تو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلی علی، تو سلامتی عطا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، سلامتی بھیج رسول اللہ پر. تو صلات کیا ہوتی ہے؟ کسی برکت مانگنا، تعظیم کرنا. ٹھیک ہے. سونپنا، سپردگی. سلم کا مطلب سپردگی، اور سلو کا مطلب دعا بھی ہے، برکت مانگنا، تعظیم کرنا. ٹھیک ہے. اور سلیمو، دونوں چیزیں آئی ہیں نا. سلو علیہ، صلات درود بھیجو آپ پر، وسلیمو، اور سلام بھیجو، تسلیمہ خوب سلام بھیجنا. تو سلم فرما برداری، سونپنا، سپردگی، یہ سینس میں آ جائے گا، دونوں چیزیں آ جائیں گی. اچھا، اب ہم جب رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یا اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کریں؟ کرم کریں، ان پہ رحمت نازل کریں. ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں. سلی جو ہے نا، صلات، وہ رحمت بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، برکت کی دعا ہے، تعظیم کرنا ہے. تو یہ رسول اللہ کی تعظیم ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ پہ برکت نازل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پر سلام بھیجیں. لیکن اللہ تعالیٰ اور فرشتے کیسے بھیجیں گے؟ وہ ایسے تو نہیں بھیجیں گے اللہم صلی اللہ، تو وہ کیسے بھیجیں گے؟ ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان پہ درود بھیجتے، تو وہ کیسے بھیجیں گے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ سکھایا باقاعدہ، تو اللہ اور اس کے فرشتے کیسے بھیجتے ہیں؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ایک تو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دعا مل جاتی ہے اس شخص کو، ہے نا. تو فرشتے کیسے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں؟ دیکھیں بخاری میں ابو العالیہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی کہ درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا صلات بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ پہ ایسے درود بھیجتے ہیں، ایسے صلات بھیجتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بہت خوبصورت ہے، یہ بڑا فرما بردار ہے، یہ ابدیت کی انتہا پر ہے. پھر فرشتے یہ سن کر رسول اللہ پر صلات بھیجتے ہیں. اب یہ کیسے بھیجتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کی دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں برکت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ملائے اعلیٰ، یہ جو اللہ کے ہاں محفل ہوتی ہے نا فرشتوں کی، یہ وہاں پر رسول اللہ پر صلات بھیجنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا صلات بھیجنا کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے درمیان تعریف فرماتے ہیں. فرشتوں میں رسول اللہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے وہ رسول اللہ کی درجات کی، جیسے ہم بھی رسول اللہ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، پھر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں رسول اللہ کی درجات کی بلندی کی. تو یہ ہو گیا ان کا درود. اب اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے، دیکھیں انسان تو گناہ ثواب اپنا ریکارڈ کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں اس کا ٹیسٹ ہے. اس نے نیکیاں زیادہ کی، گناہ زیادہ کیے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، اس کے لکھے جا رہے ہیں نا. یہ جو کرامن کاتبین ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا فرشتہ، تو یہ فرشتے تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے ڈیزائن میں ہی نہیں ہے. تو وہ اگر اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں کتنا بھیجنا چاہیے؟ ہمیں اس کی کتنی سخت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں رحمت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بخشش کی بھی ضرورت ہے. یہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا، اس کے لیے کیا آیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پر درود بھیجنے سے، ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ حدیث ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، ایک بار درود بھیجے گا، 10 رحمتیں نازل اللہ تعالیٰ کرے گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی، 10 مصیبتیں ٹل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو 10 مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور فرشتوں کی دعا الگ ملتی ہے، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، مفہوم ہے حدیث کا کہ جب کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اور نماز میں تو ہے ہی ضروری ہے، جب کوئی نماز پہ، حدیث میں آتا ہے جب کوئی نماز پڑھے تو آغاز اللہ کی حمد سے کرے، اختتام درود پہ کرے، اور اس کے بعد پھر ہم دعائیں کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، روز قیامت وہ مجلسیں باعث حسرت ہوں گی، بھلے ہی وہ نیک اعمال کے باعث جنت میں چلے جائیں، پھر بھی وہ اس محفل پہ حسرت کریں گے کہ ہم نے اس میں درود کیوں نہیں تھا بھیجا. تو جب بھی کوئی محفل ہو نا، یہ ابھی ہم نے دعوتوں کا سلسلہ پڑھا ہے، سارا دعوتوں کے آداب پڑھے ہیں، ان دعوتوں میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی بات شیئر کرنی چاہیے، کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیے، آیت کوئی شیئر کرنی چاہیے. ابھی ہم نے پڑھ لیا ابو ہریرہ سے یہ روایت کہ جو نہیں کرتا ایسی مجلسیں باعث حسرت ہوگی. تو آپ نے اتنے پیسے لگائے، کھانا کھلایا، لیکن آپ نے اللہ کا ہی ذکر نہیں کیا. جس اللہ نے اتنی نعمت دی، اتنی توفیق دی، اسی کا ذکر نہیں کیا. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دعوت کے طریقے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں رسول اللہ کے طریقے پڑھ کے، تو یہ نہایت ناشکری ہے کہ
اپنے ہی نبی کی ہم بات نہ کریں، تذکرہ نہ کریں، ان کا ذکر نہ کریں اپنی محفلوں میں۔ یہ جو درود ہے نا، یہ رسول اللہ کی ایک شکر گزاری کا طریقہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے ہم اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پہ رحمتیں نازل کر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ مسنون درود ایسے ہیں جن پہ ازواج کا نام بھی آتا ہے۔ درود ابراہیمی میں تو ازواج کا نام نہیں ہے، لیکن ایسے بھی مسنون درود ہیں جس میں ازواج کا بھی نام ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی شکر گزاری ہے کہ یا اللہ، ایسی ہستی جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے ہدایت کا نور دیا، ہم تک ہدایت پہنچائی، تو ہم بھی ان پر درود بھیجیں۔ آپ کو پتہ ہے ابی بن کعب صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ سے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میں کتنا درود بھیجوں، تو اور مزید کتنا بھیجوں؟ تو رسول اللہ نے کہا جتنا تم چاہتے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 1/4 اپنی دعا کا جو 1/4 حصہ ہے وہ میں درود کے لیے وقف کر دوں؟ تو انہوں نے فرمایا جتنا تم چاہو، بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر کہا کہ میں آدھا، دعا میں سے آدھا جو حصہ ہے وہ درود کے لیے وقف کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ پھر فرمایا 2/3، 2/3 وقف کر دوں؟ تو رسول اللہ نے کہا جتنا تم چاہو، زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ تو پھر فرمایا میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود میں صرف کر دوں گا، درود بھیجوں گا آپ پر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرے سارے غم اور دکھوں کے لیے کافی ہوگا، اور قیامت کے روز تیری بخشش کا باعث ہوگا، بخشش کا باعث ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے روز دنیا کی تو تکلیفیں دور ہوتی ہیں، 1 بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن آخرت میں بھی اس کا کتنا اجر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، ان سے روایت ہے حدیث مبارکہ، کہ جو صبح اور مغرب کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے، یعنی اس کے بعد بات نہیں کرنی، بات کرنے سے پہلے 100 بار یہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری کرتا ہے، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اور وہ درود کیا تھا؟ چھوٹا سا انہوں نے درود بتایا، اللہم صلی علی محمد، بس اتنا ہی۔ یہ 100 بار مشکل ہے فجر کے بعد، لیکن جو فجر پڑھے گا تو پڑھے گا نا، جو مغرب پڑھے گا وہ پڑھے گا نا۔ بے نمازی کے لیے تو آپ جو مرضی وظائف دے دیں، نماز پہلا بیسک کرائٹیریا ہے اللہ سے دعا مانگنے کا، کیونکہ یہ اسلام اور کفر میں فرق ہے، یہ کافر اور مسلم میں فرق ہے۔ تو پہلے اپنا فرق ڈکلیئر کریں، بھئی میں مسلمان ہوں، اس کے بعد یہ ساری دعائیں کام آئیں گی آپ کے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ سب سے بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اور وہ تو ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ممبر پہ رسول اللہ چڑھ رہے تھے اور 3 سٹیپس پہ 3 بار آمین آمین کہا۔ تو اس میں کیا تھا؟ ایک بار آمین کب کہا؟ کہ جو میرا نام سنے اور وہ درود نہ بھیجے تو ہلاکت ہو اس پر، تو میں نے کہا آمین۔ جو رمضان کو پائے اس کے روزے نہ رکھے تو ہلاکت ہے اس کے لیے، تو میں نے کہا آمین۔ والدین کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے تو ہلاکت ہے اس کے لیے، تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایسے 3 لوگوں کے لیے ہلاکت تھی۔ تو رسول اللہ کا نام لیا جائے، اور جب ہم لکھتے ہیں، جب بولیں، سنیں، بولیں، ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ اور اگر لکھ رہے ہیں تو یہ جو ہم سواد اوپر لکھ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سواد، ظاہر ہے لکھنے میں بہت کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کس کا طریقہ تھا؟ یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ تھا کہ وہ لکھتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ کا نام آتا تھا اور بار بار وہ تو لکھنے پڑھنے کا بہت کام تھا ان کا، تو وہ سواد صرف اوپر لکھ دیتے تھے۔ یہ جو اوپر آپ سے ان کے نام کے اوپر سواد کا سلسلہ ہے نا، یہ ان سے چلا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ لکھ رہے ہیں تو اوپر سواد لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے گا، تیری دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہے گی، یعنی اندر ہی معلق رہے گی اور وہ اوپر نہیں پہنچے گی۔ تو نماز میں تو کچھ
جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے. جیسے عام دعا کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ پہلے حمد و ثنا کرو، پھر درود بھیجو، پھر دعا کرو. تو نماز میں تو یہ ضروری ہے. درود کے بغیر کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ درود کے بغیر نماز تمہاری ہوئی نہیں. یعنی کہ جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں ان سے پہلے درود ضروری ہے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں مستحب ہے. لیکن عام دعا کے لیے تو یہ مستحب ہے. ایک پسندیدہ دعا کا طریقہ جو اسلام میں رائج ہے، جو اللہ نے پسند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، وہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ پر درود بھیجا جائے، پھر اپنی حاجت بیان کی جائے. تو یہ دعا کا ایک بہترین طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو جابر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ چھوٹا سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد. اس کے علاوہ جو لمبا ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ ہمیں آپ نے سلام کا طریقہ تو بتا دیا، آپ نے ہمیں کون سا سلام کا طریقہ ہے جو آپ درود سے پہلے نماز میں پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. کہ یہ سلام کا طریقہ ہے، رسول اللہ کو ہم سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی السلام علیکہ، آپ پر سلام. تو صلات کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیں، صلات کا کیا طریقہ ہے. تو پھر رسول اللہ نے جو درود سکھایا وہ تھا درود ابراہیمی. ٹھیک ہے. کہ عطیات جو ہے وہ تو ساری کی تعریفیں ہیں نا. تو بڑائی تیرے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا السلام علیکہ، کہ خود پہ بھی، مومنوں پہ بھی سلام بھیجو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو تمام مومنین پہ سلام کا طریقہ یہ. لیکن صلات کا طریقہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کو پتہ ہے آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھی درود بھیجا جاتا ہے جب رسول اللہ پہ بھیجا جاتا ہے درود ابراہیمی میں. تو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کیونکہ درود ایک دعا ہے نا جو اللہ سے کی جاتی ہے کہ آپ رسول اللہ پہ رحمت نازل کریں. اور اللہ کا کیا طریقہ ہے، فرشتوں کا کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی تعریف فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان، اور فرشتے رسول اللہ کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن عام مومن یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا درجہ بلند فرمائے. ٹھیک ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی تو دعا ہے. اس لیے جب رسول اللہ پہ درود بھیجا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی تو دعا تھی. رسول اللہ نے خود فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. انہوں نے دعا کی تھی کہ ایک ایسا رسول میری اولاد میں پیدا کر جو تیری کتاب کی تلاوت کرے، تزکیہ کرے. تو پھر رسول اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا گیا. تو یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اور ان کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں کہ سارے انبیاء کی جو نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ان کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے. تو بہت سے ایسے فضائل ہیں جن کی وجہ سے ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور ان کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رہے گا جب تک رسول اللہ پر درود بھیجا جاتا رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجا جاتا رہے گا. اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ مجھ سے قیامت کے روز اتنا قریب ہوگا. یعنی کہ انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے دکھایا کہ یہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا، یعنی کہ بالکل میرے قریب بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ نے فارملی بھی گفتگو کوئی شروع اگر کرنی ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رسول اللہ سے پر درود بھیج کے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنی شان باقی لوگوں کی طرح بڑھانے سے منع کیا ہے کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی شان سے بڑھا دیا. بتوں کو پوجنے والے بھی یہی کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے یہ جو بت ہیں اللہ کے نمائندے ہیں، ان میں اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے اوتار ہیں. تو لیکن ان سے منع کیا گیا ہے، مگر
درود بھیجنے کا بار بار ذکر کیا گیا کہ دعائیں جتنی مرضی کریں. بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ جن اوقات میں درود بھیجنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بھیجنا چاہیے. مثلاً کن اوقات میں درود بھیجنا چاہیے، کون سی ایسے اوقات ہیں کہ جس وقت درود بھیجنا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، مسنون ہے. ایک تو کوئی بھی فارملی آپ نے بات شروع کرنی ہے تو نحمد و نصلی علی آپ درود سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور اذان کے بعد دعا بھی کرنی ہے رسول اللہ کے لیے اور درود بھی بھیجنا ہے. عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب اذان سنو تو انہی الفاظ کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ وہ جگہ ہے جو شفاعت کے لیے مخصوص ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مقام میرے لیے ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. عبداللہ بن عمر ابن العاص، عمر ابن العاص کے جو بیٹے تھے نا، اور بہت سی احادیث ہیں ان سے، وہ بڑی امپورٹنٹ احادیث ہیں ان سے. تو یہ اذان کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے. تو اذان کے بعد ایک تو اذان سننی چاہیے، ان الفاظ کو ریپیٹ کرنا چاہیے. صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، درود بھیجنا چاہیے رسول اللہ پہ، پھر دعا پڑھنی چاہیے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ شفاعت کی دعا رسول اللہ کے لیے مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ اور کون سے مسنون اوقات ہیں درود کے؟ نماز کے آخر میں وہ تو ہیں ہی، اور کچھ تو اس کے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوئی نہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے. پھر نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا یہ مسنون ہے. اذان کے بعد جیسے بھی ہم نے پڑھ لیا. تو یہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پڑھنا. رسول اللہ کا نام پڑھتے، سنتے، لکھتے ہوئے درود پڑھنا. ٹھیک ہے؟ مسجد سے نکلتے ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے درود پڑھنا. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اور نماز کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پڑھتے تو 3 بار یہ پڑھتے، اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے صبح شام 10 بار درود مجھ پر بھیجا، تو درود ابراہیمی ہی اس کیس میں پڑھنا چاہیے، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. پھر جمعہ کے دن پڑھنا. ابو مسعود انصاری رسالہ بہقی کی یہ روایت ہے. تو وہ آج جمعہ ہے، جس دن میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس دن جمعہ، اپلوڈ پتہ نہیں کب ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جمعہ کے دن کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو جمعہ کے دن کی جو درود پڑھنے کی فضیلت ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو پہنچ جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کا درود مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. تو فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود پہنچاتے ہیں. جو بھی امتی درود بھیجتا ہے نا، تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں. اور دیکھیں، بار بار میں کہتی ہوں کہ فرشتے تو گناہ ثواب والی مخلوق ہی نہیں ہیں، پھر بھی بھیجتے. تو ہمیں تو بڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، بڑے گناہ بخشوانے کی ضرورت ہے. ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، کتنے گناہ بخشوانے چاہیے. اور آپ یقین کریں، اگر پڑھیں بھی نا لوگ، تو ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں. ان اوقات میں پڑھتے ہیں اچھا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے علاوہ وہ جو ایک پلندہ درودوں کا ہم نے بنا رکھا ہے، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، مطلب یہ مسنون درود نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ سرکولیٹ کرتے ہیں. جبکہ مسنون درود کے بارے میں اتنی زیادہ روایات ہیں ہمارے پاس. کچھ جگہ بھی ایسی ہیں جب کہ رسول اللہ نے اس پوائنٹ پر درود نہیں پڑھا. تو بہتر یہی ہے کہ مسنون اوقات جب رسول اللہ نے درود پڑھے، جب انہوں نے پسند کیا، ان اوقات میں پڑھا جائے.
اور جن اوقات میں رسول اللہ نے درود نہیں پڑھا تو یہ خام ہاں کی مطلب ایک نئی چیز جاری نہ کر دی جائے، میں بدعت کہوں گی تو لوگ افینڈ ہوتے ہیں اس سے، جیسے اذان سے پہلے، یہ سنت ثابت ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ پڑھتے تھے نہ صحابہ پڑھتے تھے، تو یہ کون سی سنت کی پیروی ہے اذان سے پہلے درود پڑھنا؟ پھر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مل کر درود پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بالکل مل کر ایک جماعت بن کے درود پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو درود پڑھنا ہے اور اس طریقے پہ پڑھنا ہے جو رسول اللہ نے پسند کیا، اور ان کو اذیت دینے والے کام نہیں کرنے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اذیت دینے والے کام نہیں کرنے۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلات یعنی کہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو درود بھیجو آپ پر اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ پھر آگے 57 آیت میں ہے ان الذین، بے شک وہ جو یؤذون اللہ، ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وأعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ اب یہاں پر دوبارہ ایذا دینے والی بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ کو ایذا دینے والے کام کون سے ہیں؟ جو کفار مکہ دیتے تھے ایذائیں، وہ تو سب ہیں ہی ہیں، انہیں برا بلا کہنا، ساحر کہنا، کاذب کہنا، جھوٹا کہنا، اور لڑائی ڈالنے والا، اور جادوگر، ساحر، کاذب، یہ سب تو کہتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ جو فزیکل اذیتیں دیتے تھے وہ بھی، اس کے علاوہ جو رسول اللہ کو کے صحابہ کو اذیتیں دیتے تھے وہ بھی رسول اللہ کو اذیت دینے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رسول اللہ نے احکامات بتائے ان کو نہ ماننا وہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے۔ جن طریقوں کی بات کی ان طریقوں کی مخالفت کرنا وہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیے گئے، جیسے واقعہ عفق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازیبا باتیں کی گئیں، وہ بھی رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ رسول اللہ نے باقاعدہ اناؤنس کر کے کہا تھا کہ مجھے کون ہے جو مجھے ایک شخص کی اذیت سے بچائے گا؟ تو سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو اس کا سر قلم کر دوں، عبداللہ بن ابی کی وجہ سے۔ تو وہ اوس کے تھے سعد بن معاذ، تو خزرج کے کا تھا عبداللہ بن ابی، تو سعد بن عبادہ خزرج کے تھے، انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم وہ میرے قبیلے کا ہے، میرے قبیلے والے کو تم کیسے اس کی گردن اڑاؤ گے؟ تو ان کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ نے صاف واضح کہا کہ یہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو ایسے اذیت دینے والے کام، ازواج کے بارے میں کوئی بات کرنا، صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنا، پھر جن کے ساتھ انہیں اسکینڈلائز کیا گیا تھا، صفوان بن معطل، وہ بھی بہت اچھے صحابی تھے، عمر رسیدہ تھے، کوئی بالکل ینگ لڑکے وہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ان کو ان کا نام جوڑا گیا۔ تو یہ اذیت دینے والی بات ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو کیا اذیت دینا ہے؟ اللہ کو اذیت دینا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کو ہی نہ مانا، یا اگر مانا تو جیسے کفار مانتے تھے، ساتھ ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور ہستی میں بھی ڈال دیتے تھے، کانسیپٹ ان کے ایسے تھے، وہ بھی اذیت دینا ہے۔ کسی کو بیٹا بنا لینا وہ بھی اذیت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا وہ بھی اذیت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بے ادبی کرنا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ اللہ کو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا، لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو انسان دعوت دیتا ہے۔ اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا بدلہ لے سکتا ہے، عزیز ہے، جبار ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے، ڈھیل ہے، ہر انسان کو ڈھیل ہے، ہر انسان کو اس کو موت تک کی ڈھیل ہے۔ جو قیامت دیکھیں گے انہیں قیامت تک کی ڈھیل ہے۔ ہر امت کا ایک وقت تھا، اسے اس وقت کے پورے ہونے تک کی ڈھیل ملی تھی، تب تک کی مہلت ملی تھی۔ اور رسول اللہ کو یہ اذیت کے یہ سارے کام، رسول اللہ کے صحابہ کو جو اذیت دیتے تھے تو وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، تو وہ بھی رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، تو ان پر لعنت کی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی فلاح نہیں پائیں گے، آخرت میں بھی فلاح نہیں پائیں گے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ دنیا میں بھی ان کی فلاح نہیں ہے اور آخرت میں رسوا کرنے والا۔ ایک تو عذاب ہوگا، اوپر سے وہ اتنے مجمع میں کتنا
محشر کا میدان ہوگا اس میں وہ رسوا ہو جائیں گے۔ پھر 58 آیت میں ہے والذین، اور وہ جو یؤذون المؤمنین، ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر، بغیر، بریکٹ میں لکھ کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے۔ جیسے مومنین اور مومنات، یہ اگزامپل ابھی میں نے، اب جیسے زینب بنت جہش کے ساتھ جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تو تب بھی لوگوں نے باتیں کی تھی، منافقین نے باتیں کی تھی۔ حضرت عائشہ کے واقعے پہ بھی منافقین نے باتیں کی تھی۔ زید بن حارثہ نے جب انہیں طلاق دی اور رسول اللہ نے نکاح اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا، تب بھی باتیں تو اللہ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے، کہ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بھی ایذا دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، مکتسبو، جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا، تو تحقیق انہوں نے اٹھایا، بہتانا و اثما مبینہ، بہتان اور اسم کیا ہوتا ہے؟ گناہ، مبینہ، کھلا۔ مومن مردوں، مومن عورتوں، بھولے والے مردوں، بھولی والی عورتوں پہ جو الزام لگائے گا تو بہتان ہے۔ تو بہتان کی سزا کس قدر بڑی ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان۔ غیبت تو اس انسان میں وہ نقص ہوتا ہے جو بیان کیا جاتا ہے، بس بات یہ کہ پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے جب وہ انسان اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور یہ دعوتوں کی، یہ بھی ہم نے بات کی ہے، دعوتوں کے بعد اکثر مردہ بھائی کا گوشت کھانے لگ پڑتے ہیں لوگ، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایسی چیز جو اس میں ہے ہی نہیں اور وہ الزام اس پہ لگا دیا جائے، مومن مرد پہ یا مومن عورت پہ۔ تو انہوں نے اٹھایا بہتان اور گناہ کھلا، بہت بڑا گناہ انہوں نے اٹھا لیا یہ مومنین اور مومنات پر۔ اب اس وقت تو یہ مدنی صورت ہے، منافقین یہ کام کرتے تھے، مومنوں کو ایذائیں دیتے تھے، انہیں ان کا مذاق اڑا کے، ان کو ڈی مورلائز کر کے، ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے، ان کا مورال ڈاؤن کر کے بہت کچھ کرتے تھے، سازشیں کرتے ہی رہتے تھے۔ مومنات کو بھی منافقات آتی تھیں، منافق عورتیں وہ مومنات کو بھڑکاتی تھیں، منافقات ہی مومنات کو ایسے باتیں کرتی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نانفقہ بڑھ جانا چاہیے، وہ بتاتی تھیں اتنا اتنا مال آیا ہے۔ تو یہ منافقات بہت برا رول پلے کرتی تھیں۔ منافقات اور منافقین کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ گناہ کے کام میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ مومنوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنین اور مومنات یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں نیکی کے کاموں میں، اور منافقات کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ یہ منافقین اور منافقات یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں برائی کے کاموں میں، یہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ منافقات اور منافقین کی صفت بتائی گئی ہے قرآن میں۔ تو جو بھی ایذا دیتے ہیں مومن، اب تک تو مدنی دور میں تو منافقین تھے، آج کے دور میں مسلمان ہی مومن اور مومنات کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہم یہ بہتان اٹھاتے ہیں اور گناہ اٹھاتے ہیں بہت بڑا، بہت کھلا، تو ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے۔ کسی میں نقص نکالنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی کوکنگ کا مذاق اڑانا، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑانا، کسی کے گھر میں نقص نکالنا، کسی بھی طرح کا کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی عورت جی یہ صاف ستھرا نہیں رکھتی گھر کو، یہ بچوں کو صاف ستھرا، بھئی آپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو بل آ رہا ہے، آپ کو جرمانہ آ رہا ہے، خواہ کی غیبت ہم کیوں سمیٹیں کسی کی؟ تو مومنین اور مومنات کو اذیت دینے والی جو باتیں ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی فرائض میں کوتاہی کی ہے تو اللہ ہے نا، اور ان سے ریلیٹڈ اور لوگ بھی ہوں گے جو کہ جن پر ذمہ داریاں ہوں گی اور جو اہل ہوں گے کہ وہ انہیں بتائیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں۔ ہم کیوں کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کریں اور ان کو ایذائیں دیں، ان میں نقص نکالیں، ان کی غیبت کریں، ان پہ بہتان لگائیں، ان میں عیب چنیں؟ یہ تو منافقین کے کام تھے، وہ عیب چنتے تھے۔ صحابہ، پھر اس کے بعد ایون کے تابعین، تبع تابعین، ان کے بھی ہمیشہ ہر دور میں عیب چنے جاتے رہے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، منافقین کا کام ہے۔ ان پر بڑا بھاری ہوتا تھا کہ جو مسلمان تھے وہ اخلاقی اعتبار سے بہت ممتاز تھے، تو وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے انہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، نقص نکالنا ہماری صرف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہتان اٹھایا اور گناہ کمایا کھلم کھلا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی لسٹ ہے جو
ہم مومنوں اور مومنات کو نقصان دینے کے لیے کرتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ وہ لسٹ کچھ آپ بھی سوچیں کہ کیا ہم کرتے ہیں۔ کبھی کپڑوں میں نقص، کبھی کھانے میں نقص، کبھی جوتوں میں نقص، کبھی رہن سہن میں نقص، کبھی بات چیت کے انداز میں ہم نقص نکالتے ہیں، کبھی کسی کے دانتوں میں، کبھی آنکھوں میں، کیا نہیں کرتے ہم؟ تو اسے منیمائز کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب چیزیں، وہ سب کام جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کی ہمیں توفیق دے دے، اور وہ سب کام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، مومنوں اور مومنات کو اذیت دینا۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھے، ہمیں آخرت کی فلاح کی طرف بڑھائے، آمین رب العالمین۔ ہم سے ایسے کام کرائے جو آخرت کے لیے فلاح کا سبب ہوں، دنیا میں کامیابی کا سبب ہوں، آمین رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔